میں سے امت ایسی ہو جو خیر کی طرف دعوت دے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پیغام کائنات میں عمل کرے. ایسے ہی لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں. عزیزان گرامی، اسی آیت کریمہ کے ذیل میں مسلسل گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے وہ افراد جو خیر کی طرف دعوت دیں گے بتا دیا ہے کہ وہ کون ہیں، اور امر بالمعروف کرنے والے نہی عن المنکر کرنے والے کائنات میں کون ہیں. عزیزان گرامی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک اتنی عظیم ذمہ داری ہے کہ جس کا اختیار پروردگار عالم نے عالم انسانیت کے ہر فرد کو، ہر شخص کو دیا ہے کہ ہر انسان امر بالمعروف کر سکتا ہے اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے. امر بالمعروف امر کہا جاتا ہے حکم کو، معروف کہا جاتا ہے اچھی چیز کو، یعنی وہ تمام چیزیں جن کو عقل بھی قبول کرے اور پروردگار عالم نے بھی اس کے کرنے کا حکم دیا ہو، اس کو کہا جاتا ہے امر بالمعروف. نہی عن المنکر یعنی جس کا انکار عقل بھی کرے اور پروردگار عالم بھی اس کا انکار کرے. یعنی جس چیز کو انسان کی فطرت پہچانتی ہو اس چیز کو کہتے ہیں معروف. جس چیز کا انسان کی فطرت تقاضا نہ کرتی ہو اور اس چیز سے انکار کرتی ہو اس چیز کو کہا جاتا ہے منکر. میں نے یہ جو جملہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ جس چیز کو فطرت پہچانتی ہو، جس چیز سے فطرت آشنا ہو اسے کہتے ہیں نیک. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا عزیزان گرامی کہ حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس چیز کا فطرت انکار کر دے وہ چیز منکر ہے. جس چیز کو فطرت انسانی پہچان لے وہ چیز معروف ہے. اب اگر کسی بچے کی ولادت ہو، ولادت ہونے کے بعد اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے، اسے کوئی دین نہ بتایا جائے، اس کے سامنے کوئی دین پیش نہ کیا جائے تو روایات کے بقول وہ بچہ اسلام کی طرف گامزن ہوگا، وہ بچہ اسلام کی طرف چلے گا، کیونکہ پروردگار عالم نے فطرت میں، انسان کی فطرت میں اسلام کو رکھا ہے. مسلمان ہونا انسان کے لیے ایک فخر کی بات ہے، لیکن عزیزان گرامی اس فخر کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف مسلمان ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام پر عمل کرنا سب سے اہم ہے. سب سے ضروری بات جو ہے وہ اسلام پر عمل کرنا ہے. کسی غیر مسلم نے ایک یہ بات بھی کہی ہے کہ اسلام کو جب اس نے پڑھا تو یہ پیغام دیا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، لیکن مسلمان کائنات کے بدترین انسان ہیں، یہ اس کا کہنا ہے. عزیزوں، جب اسلام اتنا اچھا مذہب ہے تو مسلمانوں کو برا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کائنات میں مسلمان رسوا کیوں ہو رہے ہیں، ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، مسلمانوں کی جو رسوائی کا سبب بن رہا ہے وہ ان کی ہی غلطیاں بن رہی ہیں، ان کے ہی اعمال بن رہے ہیں. جو آج
جن کو برا کہہ رہی ہے تو انہی کے اسباب سے کہہ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کائنات میں تمام تر مسلمان جتنے بھی ہیں سب پستی کی طرف ہیں یا سب برے ہیں، نہیں عزیزان گرامی، کہیں پر بھی کسی بھی مذہب میں یا کسی بھی جگہ پہ سب ایک سے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ خاص طور سے ایک اگر گھر میں بھی دیکھا جائے تو اگر چند بھائی ہیں تو وہ بھی ایک سے نہیں ہوا کرتے ہیں، سب کے مزاج متفرق، سب کی عادتیں الگ الگ۔ تو اسلام میں بھی اسی طرح سے ہے کہ سارے مسلمان معذاللہ پستی کی طرف نہیں ہیں یا برائی کی طرف نہیں ہیں، بلکہ ایسے ایسے مسلمان کائنات میں موجود ہیں جو اسلام کے لیے اتنے نیک اور اچھے عمل انجام دے رہے ہیں کہ اپنا آج بھی سب کچھ قربان کیے دے رہے ہیں اسلام کی خاطر، اپنا مال قربان کر رہے ہیں اسلام کی خاطر، اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں اسلام کی خاطر، اپنی جان قربان کر رہے ہیں اسلام کی خاطر۔ آج بھی اس کی جیتی جاگتی مثال افریقہ میں کون ہے؟ زکزکی صاحب۔ ان کو آپ دیکھیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، انہوں نے اسلام پہ کیا قربان نہیں کیا، اپنے بیٹے انہوں نے اسلام پر قربان کیے، خود کو اسلام پہ قربان کیا۔ قربان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ آدمی جائے اور جا کر کے میدان جنگ میں جان دے دے، یہی مطلب نہیں ہے قربانی کا۔ قربانی کا جان دے دینا آسان ہے، لیکن زندہ رہتے ہوئے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اپنی اولاد کی قربانی دینا، اپنے مال کی قربانی دینا، باتیں بنا لینا بہت آسان ہوتا ہے کہ عزیزان گرامی کہ فلاں یہ کر رہے ہیں، کروڑوں کی باتیں کر لینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اسلام کا جب نام آتا ہے، جب اسلام کا معاملہ آتا ہے تو جن کی زبانوں پہ کروڑ روپے کی باتیں ہوتی ہیں، جن کی زبانوں پہ لاکھوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جب کوئی آتا ہے مانگنے کے لیے کہ میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، تو عزیزان گرامی جیب میں اگر ان کی 2000 کا بھی نوٹ ہو، 500 کا بھی نوٹ ہو، اب 1000 کا بند ہو گیا ہے، لیکن کچھ زمانے پہلے تو تھا۔ تو عزیزان گرامی جب کوئی مانگنے آتا ہے تو انسان یہی ٹٹولتا ہے کہ اس میں 10 کا نوٹ ہے یا نہیں ہے، اس میں 5 کا نوٹ ہے یا نہیں ہے، باتیں کرنے کو ہزاروں کروڑوں کی لاکھوں کی باتیں۔ لیکن عزیزان گرامی جب اسلام کا مسئلہ آیا تو وہاں پر جیب سے نہیں نکل رہا ہوتا ہے۔ شادیوں میں میں معذرت چاہوں گا، خرچ خوب کیا کرتے ہیں، کیجئے، پروردگار عالم نے آپ کو دیا ہے، صحیح جگہ اس کو استعمال کیجئے، لیکن عزیزان گرامی کیسے استعمال کیجئے؟ دہیز میں خوب استعمال ہو رہا ہے، خوب دیا جا رہا ہے۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ دیجئے، آپ کو دینے سے کوئی نہیں روک رہا ہے، لیکن عزیزان گرامی مانگ کرنا یہ اسلام اس بات سے روک رہا ہے کہ دیکھو اگر سامنے والا خود دے رہا ہے، اپنی خوشی سے دے رہا ہے، تب تو لینے کا تمہیں حق ہے، لیکن اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ تمہاری ذلت ہے، یہ تمہاری رسوائی ہے، یہ تمہارے ضمیر کی گراوٹ ہے، یہ تمہارا ضمیر موٹا ہو چکا ہے جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ عزیزان گرامی انسان خوب خرچ کر رہا ہے، لیکن جس جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے جب وہاں کا نام آتا ہے کہ مجلسوں میں خرچ کرنا ہے، تب عزیزان گرامی جیب سے پیسہ انسان کی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں نہیں نکلتا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے عزیزان گرامی۔ ہم شادیوں میں خوب خرچ کرتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ جناب والا آپ نے یہ ہال جو بک کیا ہے یہ کتنے کا کیا؟ جواب ملتا ہے یہ تو 1,20,000 کا ہوا ہے۔ آپ پھر پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کھانا کتنے کا ہوا؟ کہا 10 رنگ کا اس میں کھانا کیا تھا، اس میں ہمارے 2 لاکھ اٹھ رہے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ جو شیروانی پہنے ہوئے ہیں یہ کتنے کی لائے ہیں؟ کہا جناب والا یہ تو 25,000 کی فلاں جگہ سے منگائی ہے۔ اچھا لیکن یہ بتائیے کہ جب نکاح کے ٹائم مولوی کو پیسے دے رہے ہیں تو کتنے دے رہے ہیں؟ اس ٹائم 25,000 نہیں نکلا کرتے ہیں، اس ٹائم 10, 20, 50,000 نہیں نکلا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو عزیزان گرامی۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ آج کا چلن جو ہو گیا ہے 2,500، اور اگر کوئی زیادہ بڑے صاحب ہیں 5,000، جو 50,000 کی شیروانی پہنے ہوئے ہیں اپنی شادی میں، وہ اس کام کے لیے کہ اگر وہ کام نہ کیا جائے تو عزیزان گرامی یہ شیروانی بھی بیکار، یہ کھانا بھی بیکار، وہ ہوٹل بھی بیکار، وہ تمام مہمان بیکار، وہ گاڑیوں کا خرچہ کرنا بیکار، وہ جہازوں سے مہمانوں کو بلوانا بیکار، سب بیکار۔ لیکن جب مسئلہ یہ آیا
कि निकाह के टाइम लिफाफा दिया जाए तो वही 2500 रुपए, 1500 रुपए, बाद मकामात पे 500 रुपए, ऐसा भी होता है। अभी मैं एक निकाह पढ़ करके आया हूँ, वाकई अजीब मामला है अज़ीज़ान गिरामी हमारा। मैं खुद निकाह पढ़ने गया और जाकर के, ये तो हमारे यहाँ बड़ी रस्में हैं, मैं बहुत तेजी से बात को तमाम करूंगा, बस 2-4 मिनट की जहमत है। ये सलावत पढ़े क्या हुआ अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो की बात है। देखिए कितना इंसान क्या सोचता है मालूम नहीं। एक तो अजीब अजीब रस्में चल पड़ी हैं कि साहब जूता चुराया जाएगा, सुरमा लगाया जाएगा तो उस पे पैसे, कोई अगर कुछ काम करेगा तो उस पे पैसे, ये बहरहाल रस्में चल रही हैं। इन रस्मों का भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चलिए आप दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है, दे आप रहे हैं, ले दूसरे रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी वहाँ क्या मसला था, जहाँ मैं अपनी आंखों से अभी यहाँ आने से सिर्फ 2 दिन पहले इस बात को देख कर आया हूँ कि जनाबे वाला के यहाँ जब सुरमा लगाया गया तो मसला ये हुआ कि सुरमा लगाने वाली खातून ने कहा कि हम 5000 से कम नहीं लेंगे, 5000 से कम नहीं लिए जाएंगे, जिसका इस्लाम में कोई वजूद नहीं, जिसके लिए कोई शरीयत में हुक्म नहीं कि लगाया जाए। बल्कि अज़ीज़ान गिरामी ये जो सुरमा लगाने वाली खातून होती है ये कोई महरम नहीं होती, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कौन लगाती है आप सब बाखूबी जानते हैं, ये महरम नहीं होती है लगाने वाले की। लेकिन इस्लाम तो मना कर रहा है कि ना महरम को टच भी मत करो। तो अगर इंसान बारीकी से देखे तो टच करना, हाथ मिलाना या हाथ लगाना इस्लाम के नुक्ते नजर से सीधा सीधा हराम है अज़ीज़ान गिरामी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सीधा सीधा हराम है। लेकिन यहाँ पर जिद कर ली गई कि साहब हम तो 5000 से कम में नहीं मानेंगे, और अज़ीज़ान गिरामी 5000 दिए भी गए, लेकिन जब निकाह पढ़ने की बारी आई तो 1000 से ज्यादा रुपए नहीं निकले, 1000 से ज्यादा पैसे नहीं निकले अज़ीज़ान गिरामी। हजारों रुपए की गाड़ियां जा रही हैं, साहब अच्छी बात है लेकर के जाइए, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी जो काम आपका वाजिब है, जिसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, जिस काम के जरिए आप एक दूसरे के लिए महरम हो रहे हैं, वहां क्या है कि कोई खबर नहीं है अज़ीज़ान गिरामी। तवज्जो करनी चाहिए, थोड़ा बहुत इस बात पर भी इंसान को ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, इसका मसला क्या है। क्योंकि इंसान ने इसकी अहमियत को नहीं समझा है। जब काम की अहमियत समझ में आ जाएगी उसी वक्त इंसान उसकी तरफ तवज्जो देगा। ये दिखाई तो ये दिया करता है मिसाल के तौर पर कि 4, 5, 6 सीधे पढ़ दिए और मामला निपट गया, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी ये अगर 2-2, 10-10 सेकंड के ये 6 सीधे न पढ़े जाए तो कोई मामला हल नहीं होने वाला है। इसी तरह से और भी मकामात पे देख लीजिए, यही होता है। अजीजों हम तवज्जो करें कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, इस्लाम के लिए कितना कर रहे हैं, दीन के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं या इस्लाम के लिए। हमारा गुजारा अज़ीज़ान गिरामी लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप शादी में 50 और 50 हजार का खर्च करें, आप कम भी कर सकते हैं, उसको सादा भी कर सकते हैं। चले शादी की बात तो बहुत दूर, अजीजों अगर हमारी बस्ती में खास तौर से कोई मर गया तो जब तक 3 क्विंटल गोश्त न पके तब तक मजा ही नहीं आता है। 40वें में ये भी मसला है बड़ा। अब वहां पे मसला ये आ जाता है साहब कि मोमिनीन को खिलाना सवाब है, अच्छा बड़ा सवाब है, सवाब कमाना चाह रहे हैं आप कीजिए, लेकिन इसमें दूसरे लोग भी पिसा करते हैं बेचारे। फिर वो ये सोचते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमें उन्होंने बुलाया था, उनको नहीं बुलाएंगे तो हमारा भी मसला खराब हो जाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी माशरे का ख्याल करें, लोगों को देखें, अपने पास कहाँ किस तरह से खर्च करना है इस बात पर जरूर तवज्जो दें कि कहाँ कितना खर्च करना है, कहाँ कैसे करना है, किस चीज को देना है। अब अजीजों बाज लोग इस तरफ आ जाते हैं कि साहब मुहर्रम में भी तो इतना खर्च हो जाता है, तबर्रुक में भी तो इतना खर्च हो जाता है, आज़ादारी में भी कम करो। अज़ीज़ान गिरामी आज़ादारी पे नजर मत रखो, पहले अपनी शादियों पे रखो, पहले अपने मुर्दों पर ख्याल करो, बाद में अहले बैत अताहर की तरफ आना। यहाँ जितना लोग कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा करने दो, कोई ये कहने को राजी नहीं है कि शादियों का कम कर लो, कोई ये कहने को राजी नहीं है कि ये अपने अखराजात जो तुम 1-1 लाख
लाख रुपए फ्लैट के किराए में दे रहे हो या 25-50 हजार रुपए दे रहे हो, थोड़ा नीचे आ जाओ। अगर तुम दिल्ली में रह रहे हो तो जरूरी नहीं है कि 50 हजार के फ्लैट में रहो, 25 हजार में रहो। वहां पर 15 हजार का भी ठीक मिलता है, 10 हजार का भी ऐसा मिलता है कि जिंदगी गुजार सकते हो। अगर चाहो तो उस बचे हुए 5 हजार से किसी गरीब की मदद कर सकते हो, लेकिन नहीं, अपना स्टेटस नहीं गिराना है, अपने आप को नीचा नहीं दिखाना है। क्यों अजीजान गिरामी? मसाला ये है कि अगर हमने बेहतरीन गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया तो हमें लोग बुरा कहेंगे। हमने अगर बेहतरीन फॉर्चूनर का इस्तेमाल नहीं किया तो लोग ये सोचेंगे कि साहब ये लो क्लास के हैं। अजीजों, इस्लाम मना नहीं करता कि आप अच्छी जिंदगी न जिए। इस्लाम तो ये चाहता है कि आप दौरे हाजिर का बेहतरीन असलहा रखें। इस्लाम ये चाहता है कि आप बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजारें। इस्लाम ये चाहता है कि आप बेहतरीन लिबास पहने। इस्लाम ये चाहता है कि आप बेहतरीन घर में जिंदगी गुजारें। लेकिन इस्लाम ये चाहता है कि अगर तुम्हारा बेहतरीन घर है तो ऐसा ना हो कि अगर तुम 3 भाई हो तो एक भाई तो 1 लाख रुपए किराए के फ्लैट में रह रहा हो और एक भाई जो तुम्हारा हकीकी भाई है उसके पास अपने घर का किराया देने के लिए 2000 रुपए की बात ही नहीं है। ऐसा ना हो, तुम उधर भी ध्यान दो कि तुम्हारे ये जो भाई हैं इनके पास कितना है। तुम्हारे पास तो है लेकिन एक भाई तो अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, दूसरे भाई के पास कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। अगर वो एक दिन अपने काम पे ना जाए तो उसके घर में चूल्हा जलना मुश्किल पड़ जाता है। अब तुम उसकी तरफ निगाह नहीं करते कि वो तुम्हारा भाई है या नहीं। परवरदिगार आलम ने तुम्हें जो ये इतना नमाज दिया है, कभी तुमने देखा उसके घर में जाकर के कि उसके घर में क्या हो रहा है? अपने में ही मशगूल हो कि अगर तुम सरकारी मास्टर थे, सरकारी टीचर थे, डॉक्टर थे, प्रिंसिपल बन गए थे, तुम्हें बड़ी पोस्ट मिल गई थी तो तुम अपने भाई को नहीं देख रहे। फिर बाज लोग ये कह देते हैं साहब वो नालायक भाई है, हमने तो किया था लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमने तो चाहा था वो बेहतर हो जाए, हमने तो चाहा था वो अच्छे हो जाए, लेकिन अजीजान गिरामी हमने एक बार दे के देख लिया, अब दोबारा नहीं देंगे, अब दोबारा नहीं देंगे। मुमकिन है आपने दिया हो, लेकिन अजीजान गिरामी ये भी तो मुमकिन है कि वो बहक गया हो, ये भी तो मुमकिन है उसे किसी ने बहका दिया हो, ये भी तो मुमकिन है उसने बिजनेस किया हो लेकिन कामयाब ना हो पाया हो। दूसरी बार भी तो जाकर के देखो, उसके पास जाकर के पूछो तो सही, खुद ही अपने में मगन है। यही हो रहा है कायनात में। बड़ी बड़ी ऊंची पोस्ट पर एक भाई है, दूसरा भाई रिक्शा चला रहा है। अजीजान गिरामी ये कहाँ का इंसाफ है? तुम्हारा हकीकी भाई है, तुम्हारा सगा भतीजा है, तुम्हारे अजीज हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मगर नहीं अजीजान गिरामी कुरान पे अमल कर नहीं रहे हैं। अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश में हर इंसान लगा हुआ है। अम्र बिल मारूफ अगर किसी को कुछ कहने चलो तो हर इंसान ये सोचने लगता है कि साहब हम अगर कहेंगे तो मसला खराब हो जाएगा, हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, हमें दोबारा नहीं बुलाएंगे। मौलाना साहब भी सोचते हैं कि अगर मैं आज करके यहाँ पर नसीहत करने लगा तो मुझे रामपुर में दोबारा नहीं बुलाएंगे। सोच रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर आकर के सलावत एक और बाबा से बोले सलावत कि मैंने अगर साहब ये कह दिया कि इमाम बारगाह के बाहर खड़े नहीं होना ये अच्छी बात नहीं है मजलिस के वक्त, तो साहब दोबारा मजलिस पढ़ने नहीं बुलाया जाएगा। मुझे जो बानी बुला रहे हैं ये कहेंगे कि साहब अब ना आइएगा। अजीजान गिरामी जब तक दिल में ये खौफ रहेगा कि दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, तब तक अजीजान गिरामी बात को इंसान कह नहीं पाएगा। अगर बात को कहना है तो खुलकर कहो, न बुलाया जाए कोई बात नहीं है, परवरदिगार तो राजी होगा, अल्लाह तो राजी होगा। ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा, लिफाफा नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा। अगर 20,000 का वादा किया था 10,000 दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जब तक दिल में यह खौफ रहेगा कि अगर मैं किसी को कह दूंगा बुरा काम करते हुए देख रहा हूँ और इसको कह दूंगा मेरी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, मेरी अजीजदारी खराब हो जाएगी, मुझसे मिलना छोड़ देंगे, मेरा काम जो होने वाला है वो नहीं हो पाएगा, तब तक मामला खराब रहेगा। अजीजान गिरामी इन बातों को आगे बढ़े, देखें कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, जमात में कितने लोग हैं, पेड़ के नीचे कितने बैठे हुए हैं। जब मस्जिद से उतरो तो नजर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि पहले वाली सफ में कम थे, पेड़ के नीचे अफराद माशाल्लाह से ज्यादा थे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद
ہیں کہ پڑھتے نہیں ہیں. الحمدللہ سب حضرات پڑھتے ہیں, انشاءاللہ سب کے سب نمازی ہیں, انشاءاللہ سب کے سب گھروں میں پڑھتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی, توہین ہوتی ہے مسجد کی کہ جب مسجد میں اذان کی آواز آ رہی ہو, ہم مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہوں یا چونچے لڑا رہے ہوں, آپس میں ایک دوسرے سے ادھر ادھر کی گفتگو کر رہے ہوں, یہ مناسب نہیں ہے. عزیزان گرامی, مسجدوں میں آئیں, مسجدوں کی اہمیت سمجھیں, جماعت کی اہمیت سمجھیں. باہر کھڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یا عزیزان گرامی, نماز تمام ہو گئی, اچھا اب اس سے آگے بڑھ کے آ گئے, مسجد میں تو آئے لیکن جیسے ہی عصر کی نماز تمام ہوئی, ابھی تسبیح بھی مکمل طور سے پوری نہیں پڑھی تھی کہ سجدہ کیا, ابھی زانت بھی تمام نہیں ہوئی تھی کہ جناب مسلم والا حال ہو گیا. ایک صلوات پڑھے گا محمد. جماعت ختم ہوئی فوراً ہی عزیزان گرامی ایک دم مسجد سے باہر. یہ کیا مسئلہ ہے؟ کم سے کم زیارات پڑھی, کم سے کم دعاؤں کو پڑھی. پروردگار عالم نے عزیزوں یہ وقت پھر ملنے والا نہیں ہے جو ہمیں ابھی مل رہا ہے. ہم اگر چاہیں گے کہ روز قیامت یہ وقت مل جائے, ہرگز ہرگز ملنے والا نہیں ہے. انسان تمنا کرے گا کہ کاش ہمیں 2 رکعت نماز کا وقت مل جاتا, کاش ہمیں ایک تسبیح پڑھنے کا وقت مل جاتا, کاش ہم 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیتے, کاش ہم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتے. عزیزوں, اتنا بھی وقت روز قیامت ملنے والا نہیں ہے. روز قیامت کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ آج روز قیامت کا دن وہ ہوگا کہ باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا, ماں اپنے بچوں کو بھیج کر بھاگے گی, نہ بھائی بھائی کا ساتھ دے گا, نہ ماں بیٹے کا ساتھ دے گی, نہ بہن بھائی کا ساتھ دے گی, کسی کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. بس انسان ہوگا اور اس کا نام اعمال ہوگا, وہی کام آئے گا. عزیزان گرامی, ہمیں توجہ کرنی چاہیے, غور کرنا چاہیے. عزیزوں, آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اہل بیت اطہار کا غم مسلسل منا رہے ہیں. ہم نے 9 دن مسلسل اہل بیت اطہار کا غم منایا, اہل بیت اطہار پہ آنسو بہائے. اور آج عزیزان محترم وہ شب بھی آ چکی ہے جس شب کو شب عاشور کہا جاتا ہے. عزاداروں, آپ مسلسل غم اہل بیت اطہار میں مصروف ہیں, لیکن آج جیسی رات اب دوبارہ نہیں آئے گی. آج جو رات آئی ہے تو اس شب کو شب عاشور کہا جاتا ہے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, آج کی رات وہ رات ہے کہ جو بڑی غم کی رات ہے. آج کی رات ایسی رات ہے کہ جن ماؤں کے سروں پر ان کے چاہنے والوں کا سایہ قائم ہے, جن ماؤں کے ساتھ ان کے بچے ہیں وہ کل ان کے ساتھ نہیں رہیں گے, جن بہنوں کے بھائی سلامت ہیں وہ بہنیں آج آخری رات اپنے بھائی کا دیدار کر لیں, جن ماؤں کے بیٹے سلامت ہیں وہ آج آخری مرتبہ اپنے بیٹوں سے ملاقات کر لیں, جس باپ کے فرزند سلامت ہیں وہ اپنے فرزند کو آخری مرتبہ دیکھ لے, کیونکہ یہ رات وہ رات ہے جو خبر لائی ہے کہ کل کا جب سورج نکلے گا تو سکینہ یہ جو اپنے چچا عباس کی زیارت کر رہی ہے اب زیارت نہیں کر پائے گی. آج کی رات جو سکینہ اپنے بابا کو پیار کر رہی ہے وہ سکینہ کل کی رات کہاں سوئے گی, باپ کا سینہ نہیں ہوگا. ہاں زاداران مظلوم کربلا, آج کی رات جو مائیں اپنے بیٹوں کو سامنے لیے بیٹھی ہیں وہ کل کی رات نہیں ہوں گی. آج کی رات جو خیموں کا سایہ سروں پر ہے یہ خیمے سلامت نہیں رہیں گے. جب کل کی رات آئے گی تو یہ خیمے آگ میں تبدیل ہو چکے ہوں گے, خیموں کی لکڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی. وہ ماں جو آج کی رات تمام رات جھولا جھولا رہی ہے وہ جب کل کا دن نمودار ہوگا
اور کل کی رات آئے گی تو اپنے ننھے اصغر کا جھولا ڈھونڈے گی مگر جھولا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا جب روز عاشور آیا، اللہ اکبر، حسین کے انصار شہید ہو رہے ہیں، کبھی زہیر جاتے ہیں تو کبھی جون جاتے ہیں، کبھی حبیب جاتے ہیں تو کبھی وہب قلبی جاتے ہیں، کبھی یون جاتے ہیں تو کبھی محمد جاتے ہیں، کبھی اکبر جاتے ہیں تو کبھی قاسم جاتے ہیں، کبھی عباس جاتے ہیں تو کبھی علی کے اور فرزند جاتے ہیں۔ آزاداران مظلوم کربلا ایک ایک کر کے سب جاتے رہے، سارے شہید ہوتے رہے۔ آخری منزل وہ آئی کہ حسین نے در خیمہ پر آ کر آواز دی، علیکم منی سلام، اے بیویوں تم پہ حسین کا آخری سلام ہو۔ اللہ اکبر، حسین بھی میدان میں جا رہے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا اب میدان جنگ میں حسین ہے اور ظالم ہے، وار پہ وار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کے لال نے میدان میں آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ کیا کوئی ہے جو حرم رسول خدا کی حفاظت کرے؟ اللہ اکبر، اتنی دردناک آواز کہ ننھے شیر خوار نے خود کو جھولے سے گرا دیا، بس علی اصغر کا جھولے سے گرنا تھا۔ خیموں میں آواز بلند ہوئی، علی اصغرا واہ غربتا۔ اللہ اکبر، حسین نے اس آواز کو سنا۔ عزیزوں، حسین خیمے میں آئے۔ اب جیسے ہی خیمے میں آئے، آپ نے مصائب سنے تھے دوپہر کی مجلس میں بھی۔ اللہ اکبر، حسین لے کر کے آئے، اصغر کو لے کے جانے لگے۔ ایک مرتبہ جب لے کر جانے لگے، سکینہ قریب آ گئی۔ بابا اصغر کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حسین کہتے ہیں، اے میری لاڈلی سکینہ، میں اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ مگر اللہ اکبر، حسین اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے گئے۔ ابا کے دامن سے علی اصغر کو ڈھکا کے بعد میدان میں آئے۔ اب عزاداران مظلوم کربلا علی اصغر کو میدان میں لائے۔ اب جو لے کر کے چلے، عزیزوں، حسین فرماتے ہیں جب علی اصغر میدان میں آ گئے، ایک مرتبہ ظالموں کے سامنے آ کے مولا فرماتے ہیں، حاضر طفل یتلذا، یہ طفل تلذی کر رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا آپ سن سکیں گے کہ تلذی کسے کہتے ہیں؟ عزیزوں، جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے، لیکن جب کچھ دیر ہو جاتی ہے تو مچھلی اچھلنا کودنا بند کر دیتی ہے، لیکن جب اور منزل آگے بڑھ جاتی ہے تو عزیزان گرامی ایک مرحلہ مچھلی کے لیے وہ آتا ہے کہ اب وہ عزیزان گرامی ہل نہیں پاتی، اب کچھ نہیں کر پاتی، اب اتنی پیاس کی منزل میں آ جاتی ہے کہ اپنے بالوں کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ بس اسی منزل کو کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلی تلذی کر رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اصغر کا بھی یہی حال تھا کہ پانی سے اتنا علی اصغر پانی کی چاہت میں تھا، اتنا پیاسا تھا کہ تلذی کر رہا تھا، کبھی اپنے ہونٹوں کو کھولتا تھا، کبھی بند کرتا تھا، آواز دے رہا تھا، گویا زبان بے زبانی میں کہہ رہا تھا، بابا 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 پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ اللہ اکبر، علی اصغر ہے کہ آپ عزیز ہو، علی اصغر سے پیاس برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، مگر عزادارو حسین لے کر کے آئے۔ اب عزیز ہو، جیسے ہی لے کر کے آئے، ادھر سے حکم ہوا، اینا اینا حرملہ۔ عزاداران مظلوم کربلا آپ سن سکیں گے کہ علی اصغر کے اوپر جب حرملہ نے تیر چلایا ہے علی اصغر کے اوپر، تو عزادارو حرملہ کے پاس تین طرح کے تیر تھے۔ ایک تیر وہ تھا کہ جس سے حیوانات کا شکار کیا جاتا تھا، ایک تیر وہ تھا جو انسانوں پر چلایا جاتا تھا، ایک تیر وہ تھا کہ جس سے بڑے جانوروں کو شکار کیا جاتا تھا۔ عزیزوں، وہی تیر جس سے بڑے حیوانوں کا شکار کیا جاتا تھا، تین
3 پھل کا تیر ایک مرتبہ ہرملا نے چلے کمان میں لگایا. اب جو چلایا تو اللہ اکبر روایت کہتی ہے کہ اصغر کے جیسے ہی تیر لگا ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ ذبح یہ ننھا سا شیرخوار اس طرح سے ذبح ہو گیا کہ یہ تیر علی اصغر کے اس گردن کی طرف لگا. ذبح الطفل من الاذن الى الاذن کہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان کی طرف تیر پار ہو گیا. اللہ اکبر. جناب علی اصغر کے تیر کا لگنا تھا. اب حسین نے علی اصغر کے خون میں اپنا چلو بھر لیا. حسین چاہتے ہیں کہ آسمان کی طرف پھینکے, انکار ہوا. زمین کی طرف پھینکنا چاہا, وہاں سے بھی انکار ہوا. اپنے چہرے پر ملا. اب عزادارو بس 2 جملے. حسین چاہتے ہیں کہ اصغر کا لاشا لے کر کے خیمے کی طرف آئے, مگر عزادارو وہ حسین جو کبھی اکبر کا جنازہ لایا, وہ حسین جو کبھی اولو محمد کے لاشیں لائے, وہ حسین جو کبھی حبیب کا لاشا لائے خیمے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن عزادارو یہ لاشا کتنا وزنی ہو گیا کہ کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں, کبھی آگے بڑھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کہہ کر کبھی آگے بڑھتے ہیں. روایت کہتی ہے 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. اللہ اکبر. اب عزاداران مظلوم کربلا جیسے ہی حسین در خیمہ پر پہنچے, دوڑی ہوئی سکینہ آ گئی. بابا بابا کیا بھیا کو پانی پلا لائے. ایک مرتبہ حسین خاموش ہے. سکینہ کہتی ہے بابا میں پیاسی رہ گئی, بھیا نے پانی پی لیا. حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا. اللہ اکبر. بھائی کا عالم دیکھا, تیر لگا ہوا ہے, پچاڑ کھا کے سکینہ گر گئی. اے میرے بھیا یہ کیا ہوا. اللہ اکبر. عزیزو اب جیسے ہی ماں رباب نے دیکھا, ایک مرتبہ جملہ کہتی ہے رباب عزادارو ذبح کیا جاتا ہے اور حیوانات کو ذبح کیا جاتا ہے, لیکن عزادارو اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا, اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. رباب کہتی ہے اب مثلوں کا ینہر. اے میرے لال کیا تیرے طرح کے بچوں کو بھی اس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے کیا. ہرملا جس نے تیرے تیر مارا وہ اولاد والا نہیں تھا. اللہ اکبر. منزل یہیں پر تمام نہیں ہوئی. ایک مرتبہ حسین نے چاہا کہ یہ میرا ننھا کمسن بچہ ہے, میں نہیں چاہتا کہ ظالم اس کی بے ادبی کرے. ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے آئے, آ کر کے عزیزو حسین نے چاہا کہ اصغر کو قبر میں دفنا دیا جائے. عزیزو اصغر کا لاشا برابر میں رکھا. اب ذوالفقار کو ہاتھ میں لیا, ایک قبر کھودنا شروع کی. ذوالفقار کہتی ہے اے آقا مجھے معلوم نہیں تھا, مجھے تو اتنا معلوم تھا کہ مجھ سے خیبر کو فتح کیا جائے گا. مجھے اتنا معلوم تھا کہ میں ظالموں کو تہہ تیغ کروں گی, مگر آقا مجھے معلوم نہیں تھا کہ کربلا میں مجھ سے بھی تلوار سے قبر بنائی جائے گی. آقا مجھے معلوم نہ تھا. حسین نے قبر کھودی, علی اصغر کو دفن کیا. لیکن عزادارو جب وہ وقت بھی آیا کہ سارے سروں کو گنا گیا, ظالم کہتا ہے ہم نے تو 72 شہید کیے تھے, ہم نے تو 72 قتل کیے تھے, یہ سر 71 کیوں ہے. اللہ اکبر. بس آخری روایت ہم عزاداران مظلوم کربلا اب جو گننا شروع کیا اب سر 71 تھے. ایک ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا تھا کہ حسین ایک بچے کو پشت خیمہ پر اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے تھے. بس اللہ اکبر. ظالم کا اعلان ہوا کہ وہ لاشا بھی لے کر آؤ. اللہ اکبر. ماتم کرنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے. عزادارو ظالم چلے, اپنے گھوڑوں پر بیٹھے, بڑے بڑے بالوں کو ہاتھ میں لیا. اب عزادارو جہاں پر ظالم خشکی, جہاں پر تری دیکھتے تھے وہیں پر اپنا نیزہ مارتے تھے, جہاں پر دیکھتے تھے ذرا سی نرمی ہے وہیں پر نیزہ مارتے تھے. ایک ظالم نے زمین میں ایسی زور سے نیزہ مارا کہ ننھے اصغر کا لاشا اس نیزے میں
ترقی فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جب ہمارے امام کا ظہور